الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قاف والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى في مقام آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تمام کی تمام تعریفیں، بڑائی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہم تمام کا تن تنہا اکیلا مالک، خالق، پالنہار اور مدبر کائنات ہے، اور ہم میں سے ہر انسان کی موت و حیات کا مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، شروع کائنات سے حضرت انسان کے لیے ایک اٹل حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کو رکھا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والے ہر آدمی میں اس بات کا اعتراف پایا جاتا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ ہر آدمی کو مرنا ہے، وہ مالدار ہو، وہ غریب ہو، وہ فقیر ہو، وہ محتاج ہو، وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ کسی کے ماتحت غلامی کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ بچہ ہو، وہ جوان ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، ہر طبقے کے آدمی کو اور ہر طبقے کے نفس کے انسان کو ایک نہ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس حاضری دینا ہے، مرنا ہے، انتقال کرنا ہے۔ اگر واقعی معنوں میں کسی کو حیات ہوتی اور کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمر دیتا تو حضرات انبیاء علیہ السلام ہوتے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لمبی لمبی عمریں عطا کرتا اور یہ دنیا میں خیر پھیلاتے، اسلام پھیلاتے، دین پھیلاتے۔ لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معاملہ نہیں رکھا، بلکہ اپنے قانون فطرت کو جاری کرتے ہوئے ہر نبی کا جب وقت آتا ان کے پاس موت کا فرشتہ حاضر ہوتا اور ان کی جو روح کو قبض کر لیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ حاضر ہوا۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں حدیث موجود ہے، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو دیکھا، آپ نے اس کو ایک گھونسا مارا کہ جس کی وجہ سے موت کے فرشتے کی آنکھ پھوٹ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں گیا، موت کا فرشتہ کہنے لگا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کس آدمی کے پاس آپ نے مجھے بھیجا ہے جس کو موت کی ابھی آرزو نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، خواہش نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آنکھ کو درست کیا، پھر کہا کہ جاؤ موسیٰ سے کہو اگر ان کو مزید زندگی چاہیے تو وہ ایک بیل کے پیٹھ کے اوپر اپنی ہاتھ کو رکھیں، جتنے بال لگیں گے ایک ایک بال کی عمر کے ایک ایک بال کے حساب سے ایک ایک سال ان کا بڑھایا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اتنی زندگی ملے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ پھر تمہیں موت آئے گی۔ کسی کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے، کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی موت سے جو ہے غافل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک زمانے کے بعد جب مرنا ہے تو میں آج ہی مرتا ہوں، آج ہی انتقال ہوتا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ حاضرین محترم، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر نبیوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی روایتوں میں اسے آتا ہے کہ ان کے پاس موت کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، میں کسی بادشاہ کی بادشاہت کو، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی جلالت کو اور اس کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر ہیبت نہیں کھاتا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، میں بادشاہ ہے، فقیر ہے، غریب ہے، مالدار ہے، ہر ایک کی روح کو قبض کرتا ہوں، اور مجھے کسی کے محلات اور کسی کی بادشاہت، کسی کی طاقت و قوت اپنی روح کو قبض کرنے اور اپنے حکم کو بجا لانے سے روک نہیں سکتی۔ وَلَا يَقْبَلُ الرِّشْوَةَ،
اور میں کسی سے رشوت بھی قبول نہیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا فَإِذَا أَنْتَ مَلِكُ الْمَوْتِ، کیا تم ہی موت کے فرشتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ہی مجھے روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن مجھے تو کوئی الٹیمیٹم نہیں ملا، مجھے تو کوئی تیاری کا کوئی ایک سبق نہیں ملا، مجھے تو کوئی ایسا پیغام نہیں آیا کہ تمہاری روح قبض ہونے والی ہے۔ اس موت کے فرشتے نے جواب دیا، حالانکہ یہ اسرائیلی روایت ہے، اس کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی سند پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن موت سے متعلق ایک عبرتناک پیغام ہے۔ اس موت کے فرشتے نے کہا یا داؤد این فلان قریبک، تمہارا قریبی رشتہ دار کہاں ہے، تمہارا دوست کہاں ہے؟ یا داؤد این فلان جارک، تمہارا پڑوسی کہاں ہے؟ یا داؤد این ہؤلاء وہؤلاء، تمہارا فلاں رشتہ دار کہاں ہے، فلاں دوست کہاں ہیں، فلاں فلاں۔ اس فرشتے نے تمام کے تمام جو انتقال کر گئے تھے ان کو گنایا۔ جب ان کی موت آئی، یہ تمہارے لیے بہت بڑا الٹیمیٹم تھا، یہ تمہارے لیے بہت بڑا سبق تھا، تبھی تمہیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے تھی۔ گویا کہ موت کے فرشتے نے کہا کہ موت بول کر نہیں آتی، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، اس کا وقت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ میری موت کب آئے گی، آپ کی موت کب آئے گی، نوجوان کی موت کب آئے گی، بوڑھے کی موت کب آئے گی۔ اگر کسی کے حق میں ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ مرنے والا ہے، لیکن اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا پڑے گا، جب اللہ کا حکم آئے گا اسی وقت میری جان سے جو روح قبض ہو جائے گی۔ اور کسی کے بارے میں ڈاکٹر کہہ دیں یہ 50 سال جیے گا، 60 سال جیے گا، 70 سال جیے گا، یاد رکھو محترم حاضرین کرام، اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لمبی زندگی جی سکتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کا بس انتظار کرتا رہے اور اپنے آنے والی قیامت کی زندگی کی تیاری کرے۔ محترم حاضرین کرام، اگر کسی کی زندگی کے لیے بقا ہوتی، ہمیشگی ہوتی، اور انسان کو حیات کی اتنی سخت ضرورت ہوتی، تو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا انک میت وانہم میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں، انتقال کرنے والے ہیں، یہ لوگ بھی انتقال کرنے والے ہیں، مرنے والے ہیں۔ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ نے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، تم سے پہلے کسی بھی آدمی کو ہم نے ہمیشہ عطا نہیں کی، تم سے پہلے کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا۔ فَأَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تم بھی مرنے والے ہو اور تمہارے ساتھ جتنے لوگ ہیں یہ تمام کے تمام لوگ مرنے والے ہیں۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کی لذت لینی ہے، ہر نفس کو موت کی وہ کرواہٹ کا لقمہ لینا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں شر کے ذریعے سے، خیر کے ذریعے سے، ہر اعتبار سے آزمایا جائے گا۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ حاضرین محترم، یہ موت کا لمحہ بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا آزمائش والا ہوتا ہے، اور اس کی سختی، اس کی کڑواہٹ ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو اور ہر کافر کو چکھنا پڑتا ہے۔ اگر اس موت کی تکلیف سے کسی کو آزادی ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آزادی ہوتی، لیکن آپ کی موت کی حالت دیکھیے، آپ کے وفات کا وقت کا لمحہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی سانس پھول رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چادر اوڑھتے ہیں اور کبھی چادر کو ہٹاتے ہیں، اور کثرت سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی خطرناکیاں ہیں۔ اگر کوئی آدمی موت کی سختی کو دیکھ لیں، اگر کسی جماعت کو معلوم کر دیا جائے کہ قبر کی خطرناکی کیا ہے اور قبر کے اندر کیا حالات پیش آئیں گے، تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اور تم اپنے مردوں کو قبروں سے دور رکھو گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی اس سختی کو دیکھنے کے بعد کسی کی موت کو اتنا سخت نہیں پاتی ہوں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے ہر ایک کی موت کی سختی کو آسان کر دیا ہے۔ حضرت محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت سے متعلق کتنی باتیں ارشاد فرمائی، کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ موت کی لذت ایسی ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب و سنت میں جو بتایا ہے اسی کو پڑھ کر محسوس کر کے آدمی اس کی سختیوں کو جان سکتا ہے، ورنہ آج تک کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جو موت کی سختیوں کو تمہارے سامنے بتا سکے، کیونکہ اگر وہ موت کی سختی کو چکھ لیتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ حیات کا موقع نہیں ملتا اور وہ اپنے اقربا اور رشتہ دار کو موت کی سختیوں کے بارے میں بتا نہیں سکتا۔ اسی لیے اس کو ذائقہ سے تشبیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، تمہیں پورا اجر دیا جائے گا۔ دنیا میں کیا محنت کر رہے ہو، کیا کوشش کر رہے ہو، کیا تیاری کر رہے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے یا دنیا کمانا ہے؟ تم 60 سال کے لیے جینا چاہتے ہو یا آنے والی زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے اس کے لیے تمہاری تیاری ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پورے کا پورا حساب ہوگا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یہ بندہ کامیاب ہے، یہ بندہ کامران ہے، یہ بندہ جو ہے نجات پا چکا ہے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیاوی زندگی ایک ایسا میدان ہے جو تمہیں بہت ساری چیزیں دکھائے گی، آنن فانن موت آئے گی، تم دھوکے میں رہو گے۔ حاضر محترم، اس کی مثال آپ کل کے واقعے سے لیجئے کہ کچھ لوگ ایک بڑی ہوائی جہاز میں ہندوستان کے احمد آباد علاقے سے کسی ایک بڑے ملک کی طرف جو ہے سفر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کیا کیا ان کے زندگی کے مقاصد تھے، کیا کیا انہوں نے اپنی زندگی میں سوچا تھا، کوئی سیر و سیاحت کے لیے، کوئی کام کاج کے لیے، اور کوئی گھومنے کے لیے، کوئی اپنے باپ سے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے۔ ان کے سامنے ایک بڑی بہترین انداز میں دنیا نظر آ رہی تھی، ہرا بھرا منظر تھا، خوبصورت مناظر تھے، وہ لندن کے بڑے بہترین مناظر اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ وہ ہوائی جہاز زمین پر گرنا تھا، ٹکرانا تھا۔ جتنے لوگوں کے حق میں اللہ نے فیصلہ کیا تھا آنن فانن ختم۔ اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی تمہارے لیے دھوکے کا سامان ہے، یاد رکھو۔ تم دیکھتے ہو یہ حرالی ہے، ابھی میری زندگی باقی ہے، ابھی میں نوجوان ہوں، ابھی میرے ہاتھوں پیروں میں طاقت اور قوت ہے، ابھی میری ہڈیاں مضبوط ہیں، ابھی مجھے فلاں کام کرنے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ صرف اللہ کو معلوم ہے، اور اس کے بعد پھر تمہیں دوبارہ پلٹنے کا کوئی موقع نہیں ملتا، آنن فانن جھلس کر ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس دنیا سے، اس صفحہ ہستی سے جو ہے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حاضر محترم، دوسری جگہ پر اللہ نے کہا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان الموت الذی، بے شک جس موت سے تفرون تم بھاگتے ہو، راہ فرار اختیار کرتے ہو، اور جس موت سے تم کراہتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت تمہیں مل کر رہے گی، یہ موت تمہیں آ کر رہے گی، یہ موت تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو عالم الغیب ہے، جس کو ہر چیز کا علم ہے، جو تمہارے ہر نقطے سے واقف ہے، اس کے پاس تمہیں حاضر کیا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کر رہے تھے ان تمام کی تمام چیزوں کی تمہیں خبر دی جائے گی۔ محترم حاضرین، سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں اللہ نے کہا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیاوی زندگی بڑی چھوٹی ہے، بڑی مختصر ہے، اس کے فائدہ اٹھانے کی چیزیں بڑی چھوٹی ہیں۔ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور اس میں فائدہ اٹھانے والی متقیوں کے لیے بڑی کم چیزیں ہم نے رکھی ہیں، اور ذرہ برابر بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں پا کر رہے گی، موت کا فرشتہ تمہارے سامنے حاضر ہو کر رہے گا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، تم مضبوط قلعوں میں ہو، تم اپنے آپ میں بڑی مضبوط اپنے جان کی حفاظت کی تیاری کر رہے ہو، تم بڑے بڑے انشورنس لے رہے ہو، تم اپنے نفس کے اوپر زیادہ سے زیادہ اپنی حفاظت کے لیے خرچ کر رہے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فیصلہ آ جائے، اچھے طاقتور، اچھے مضبوط آدمی، اور پھر اسی طرح سے بڑے بڑے محلات میں رہنے والوں کو بھی وہ موت پہنچ کر رہتی ہے۔
دوسری جگہ پر سورہ لقمان میں اللہ نے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ ایک آدمی کس وقت میں مرنے والا ہے، کس جگہ اور کس مقام پر مرنے والا ہے، اس کا علم بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور پھر اسی طرح سے سورہ نحل میں اللہ نے کہا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب موت کا وقت انسان کو آ پہنچتا ہے لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک سیکنڈ اس کو موقع آگے کا نہیں دیا جاتا کہ میں قدم بڑھا لوں، میں اپنی جان کو بچا لوں، میں نیچے کود جاؤں، میں اس فتنے اور آفت سے بھاگ جاؤں اور میں اس موت سے چھٹکارا پا لوں، ایک لمحے کے لیے اس کو جو ہے موقع نہیں دیا جاتا۔ ولا یستقدمون، اور نہ ہی وہ پیچھے جا سکتا ہے۔ موت آنا ہے، اللہ کے حکم سے آ کر رہے گی، بس آدمی نے اپنی تیاری کتنی کی ہے، اپنے آپ کو کتنا اللہ کے لیے بنایا ہے، اور آخرت کی آنے والی زندگی کی اس نے کتنی تیاری کی ہے، بس اس کو اس بات کی فکر کرنی پڑتی ہے۔ محترم حاضرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہمیں کثرت سے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے لوگو اکثروا الذکر ہاضم اللذات، یعنی الموت، کثرت سے تمہارے خواہشات کو کاٹنے والی، کثرت سے تمہارے خواہشات کو توڑنے والی، کثرت سے تمہارے خواہشات کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرتے رہو۔ ہر موقع پر، ہر گھڑی پر، ہر لمحے پر تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ ہو سکے یہ میرا آخری روزہ ہے، ہو سکے یہ میری آخری نماز ہے، ہو سکے یہ میرا جو ہے آخری لمحہ ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں کیا حادثہ ہو جائے، کیا واقعہ ہو جائے، کب موت کا فرشتہ میرے سامنے آ جائے۔ تو یہ موت کا ڈر انسان کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے، یہ موت کے ڈر سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہ موت کے ڈر سے انسان آخرت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، من اکیس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ چالاک کون ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ ذہین کون ہے، جس کی ذہانت کے لوگوں میں چرچے ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثرہم ذکرا للموت، موت کو کثرت سے یاد کرنے والا یہ لوگوں میں سب سے زیادہ چالاک آدمی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَشَدُّهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، اور اپنے موت کے بعد جو ہے آنے والی ایام کی اور آنے والی قیامت کی اور برزخ کی زندگی کی وہ تیاری کریں، یہ آدمی سب سے زیادہ چالاک ہیں۔ اولئک الاکیاس، اولئک الاکیاس، یہی لوگ چالاک ہیں، یہی لوگ چالاک ہیں۔ حاضرین محترم، اسی لیے کثرت سے موت کو ہمیں یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ تصور آئے ایک وقت آئے گا میرا اور آپ کا نام لے کر اعلان کیا جائے گا فلاں عبد الرحمن، فلاں عبداللہ زندہ تھے، باحیات تھے، ابھی کسی حادثے میں، فلاں واقعے میں، یا ان کی روح قبض ہو چکی ہے، ان کو فلاں قبرستان میں دفن کیا جائے گا، فلاں مسجد میں ان کی نماز جنازہ ہوگی، لوگ تمہیں غسل دیں گے، تمہارے بدن سے ہر چیز کو نکال لیا جائے گا، گرم گرم پانی سے تمہیں نہلایا جائے گا، تمہارے بدن سے روح کو قبض کر لیا جائے گا، اور تمہارے گھر سے جنازے کو اٹھا کر میت مسجد میں لائی جائے گی، یہاں پر نماز جنازہ پڑھا کر تمہیں اندھیری قبر میں تدفین کر دیا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا تمام کے تمام رشتہ دار، دوست و احباب، ہمارے قبیلے والے، محلے والے جو ہمیشہ ہر لمحے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اندھیری قبر میں ہمیں اکیلے چھوڑ کر آئیں گے۔ وہاں پر دو فرشتے میرے سامنے اور آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور سوال پوچھیں گے من ربک، ما دینک، من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، اور پھر اسی طرح سے تمہارا دین کیا ہے، کیا پڑھ کر آئے ہو، کیا سیکھ کر آئے ہو۔ اگر اپنی اس زندگی میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں حیات دی ہے عمل کیے ہوگے تو وہاں پر بڑی آسانی سے جواب دو گے۔ اور اللہ کے بندو یاد رکھو، قبر کی اس تاریکی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اکیلے نہیں چھوڑے گا، تمہارے ساتھ دو فرشتے مقرر ہوں گے۔ اگر تمہاری زندگی خیر پر مبنی ہوگی، بھلائی پر مبنی ہوگی، اللہ کی عبادت پر ہوگی، اور تم اللہ کو راضی کر کے گئے ہوگے تو نیک فرشتے آئیں گے، سبز چادر اور بڑی خوبصورت معطر عطر میں لبریز اور بڑے خوبصورت قسم کے فرشتے تمہارے سامنے مقرر ہوں گے، اور جنت کی کھڑکی تمہارے حق میں کھول دی جائے گی، اور کہا جائے گا جب تک قیامت آئے گی جنت کی ہوا کھاتے رہو، تمہارے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، جہاں تک تمہاری نگاہ جائے گی وہاں تک تمہاری قبر ہوگی، بڑے آرام اور سکون سے رہو گی۔ یہ قبر کا مرحلہ آخرت کا سب سے پہلا مرحلہ ہے، جو بندہ اس میں کامیاب ہے آخرت کی تمام منزلوں میں وہ کامیاب رہے گا۔ اور یاد رکھو
تم اپنی زندگی سے غافل رہو اور یہ سمجھو کہ زندگی بڑی ہے، ابھی لمبا جینا ہے، ابھی طاقت ہے، قوت ہے، ہڈیاں مضبوط ہیں، آنن فانن موت آئے گی، تمہیں نہلایا جائے گا، دھلایا جائے گا، آسمان سے ایسے کالے قسم کے بالکل بڑی بڑی آنکھوں والے، بڑے بڑے سینگ والے فرشتے تمہارے لیے مقرر کر دیے جائیں گے۔ وہ فرشتے قبر میں آئیں گے اور تمہیں ایسے ایسے ہتھوڑے ماریں گے، انس اور جن کے علاوہ پوری مخلوقات انسانوں کی چیخ و آہ و بکا کو سنتی رہے گی، اور اس کے بعد خطرناک قسم کے اژدھے اس قبر میں مسلط کر دیے جائیں گے۔ مسلسل آنے والی قیامت تک اس آدمی کے لیے، اس بدبخت کے لیے جہنم کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، آگ وہاں سے پہنچتی رہے گی، اژدھے ان کو ڈستے رہیں گے، اور پھر اسی طرح سے قبر اتنا دبائے گی کہ آدمی کی پسلیاں جو ہے مکمل آپس میں ایک دوسرے میں ملنا شروع ہوں گی۔ یہ محترم حاضرین کرام قبر کی حالت ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انصار کے کسی آدمی کو دفنا دیے، دفنانے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا لِمِثْلِ هَذَا، اے اللہ کے بندو، میرا اور تمہارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے، مجھے اور آپ کو بھی یہی لا کر دفنایا جائے گا، استعدو، اس کی تیاری کر لو۔ حقیقت انسان کی یہی ہے، انسان کو یہیں پر آ کر پہنچنا ہے۔ اور میں آج آپ کے سامنے بالخصوص اس موت کے بارے میں خطبہ جمعہ لے کر جو حاضر ہوا ہوں۔ آج دنیا جس طرح سے ترقی کر رہی ہے، دنیا جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، لوگ ٹیکنالوجی کے نام پر جس طرح سے عروج پر عروج حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح سے انسان اپنی موت کو اتنا ہلکا سمجھنے لگا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کتنی جگہ پر کثرت اموات ہمیں ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ کل کا واقعہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ تقریباً 242 کے قریب ایک جگہ سے اڑے اور وہاں پر آنن فانن جو ہے جھلس کر راکھ بن گئے، انتقال کر گئے، مر گئے، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ان کے سامنے زندگی کے اور مقاصد تھے، اور ان کے سامنے آرزویں تھیں اور تمنائیں تھیں، جینے کا ان کے پاس ابھی مقصد تھا، ان کے اندر ایک آرزو اور امید تھی، لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں تھا۔ یہ اچانک آنے والی موت، یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ شریعت اسلامیہ ہمیں اس سے متعلق کچھ تعلیمات دیتی ہے کہ اچانک آنے والی موت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے فلائٹ کے حادثات، ٹرین کے حادثات، کار کے حادثات، اور پھر اسی طرح سے کہیں پر اچانک آگ لگ گئی، بھگدڑ میں کچھ لوگ انتقال ہو گئے، یا پھر اسی طرح سے آنن فانن لوگوں کی اموات ہم ایسے دیکھتے ہیں گویا کہ انسان کے موت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور انسان مر رہا ہے، اس سے کوئی عبرت لینے والی بات نہیں ہے۔ کثرت اموات ہمارے لیے عبرت ہونے کے بجائے یہ ہمارے لیے ایک مذاق ہو چکا ہے، یہ ایک بس نمبر ہو چکے ہیں، یہ ایک تعداد ہو چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر اتنے لوگ انتقال ہو گئے، ہاں ٹھیک ہے، پھر اپنی زندگی میں مست مگن ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اس کی زندگی کی حالت بدل جاتی ہے، اس کے چہرے سے خوشی اڑ جاتی ہے، کہیں پر وہ اچانک جو ہے موت کے حادثات کو سنتا ہے۔ محترم حاضرین کرام، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بچے، کیسی بیماریاں، کیسی آفتیں، کیسی پریشانیاں آنن فانن ہمارے سامنے لاحق ہوتی ہیں۔ صبح میں ایک آدمی فون پر بات کیا ہوا ہوتا ہے، شام میں انتقال، شام میں ایک آدمی فون پر بات کیا ہوتا ہے، کوئی ملاقات کرتے ہیں، صبح میں وہ انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ اچانک آنے والی موت، یاد رکھیے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ تین باتیں میں بتا کے اپنے موضوع کو ختم فرماتا ہوں۔ حضرت محترم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اقتراب الساعة ان يرى الهلال قبلا فيقال ليلتين، یعنی کبھی کبھار چاند، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علامات قیامت کی نشانیوں میں سے، یعنی قیامت قریب ہے، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ چاند جو ایک دن کا ہوگا وہ موٹا نظر آئے گا، یعنی 2 دن کا ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے میں نے مسئلہ ذکر کر دیا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَن تَتَّخِذَ الْمَسَاجِدَ طُرُقًا، اور مسجدوں کو لوگ راستہ گاہ بنا لیں گے، مسجد کو گزریں گے، مسجد سے نکلیں گے، تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے، مسجد میں پیشاب پاخانہ کریں گے، اپنی ضروریات کو مکمل کریں گے، بغیر اللہ کی عبادت کیے نکل جائیں گے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَأَن يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے کہا قرب قیامت اچانک موتیں واقع ہوں گی، لوگ آنن فانن مر جائیں گے۔ پہلا زمانہ تھا جنگوں میں حادثات ہوتے، بیماریاں آتی، یہ کوئی واقعہ تھا کہ بیماری آتی ہے، آدمی جو ہے اچانک وائرس پھیلتا ہے، آج لوگ مر جاتے تھے، بہت کم ایسا ہوتا تھا۔ تاریخ میں چنندہ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں لوگ جو ہے آنن فانن مر چکے ہوں۔
جنگ ہوتے لوگ وہاں پر مرنے ہی پہنچتے تھے، کٹنے ہی پہنچتے تھے، اپنے آپ کو مارنے ہی پہنچتے۔ لیکن آج کے اس 21ویں صدی میں جس طرح سے اچانک موتیں ہو رہی ہیں، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ یہ صحیح الجامع کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث پر جو ہے صحیح کا حکم لگایا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا علامات قیامت میں سے یہ ہے وَأَن يَظْهَرَ مَوْتَ الْفُجْأَةِ، آنن فانک لوگوں کی اموات ہوں گی۔ اور یاد رکھیے یہ اچانک جو موت آتی ہے یہ مومن کے لیے راحت ہے، اور ایک کافر کے لیے یہ سب سے بڑا ایک خطرناک قسم کا عذاب ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اچانک موتیں جو آتی ہیں اس سے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا راحۃ للمؤمن وَأَخَذَةٌ أَسَفَةٌ لِلْفَاجِرِ، اچانک آنے والی موت یہ مومن کے لیے راحت ہوتی ہے، کیونکہ وہ تیار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو راضی کیا ہوا ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ اپنے آنے والی زندگی کے لیے تیار ہوتا ہے، اسی لیے اس کے لیے وہ موت راحت ہوتی ہے۔ اور ایک فاسق کے لیے، ایک فاجر کے لیے، ایک گناہگار کے لیے، ایک کافر کے لیے ابھی وہ اپنی آگے کی زندگی کے لیے تیار نہیں ہوتا، ابھی وہ اپنے کئی گناہوں سے توبہ کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر کئی قرض ہوتے ہیں، اللہ کا قرض، بندوں کا قرض، مخلوق کے کئی اس کے حق میں مسائل ہوتے ہیں جس کو ادا کرنا ہوتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، وہ نمازوں کا پابند نہیں ہوتا ہے، آنن فانن اس کی جب موت واقع ہوتی ہے یاد رکھیے اس کے لیے سب سے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک آنے والی موت سے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ آپ دیکھیے سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو الیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں اونچائی سے گرنے، دیوار کے نیچے دب کر مرنے اور جل کر مرنے، اور شیطان کے موت کے وقت میں بہکانے، اور پھر اسی طرح سے میں تیری راہ میں پیٹ پھر کر بھاگ جانے، اور پھر اسی طرح سے بچھو کے ڈنک مار کے مرنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور و معروف دعا صبح و شام کے اذکار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ اے اللہ میرے اوپر سے، میرے نیچے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، چاروں طرف سے میری حفاظت فرما، اور اچانک زمین میں دھسائے جانے سے اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو میری حفاظت فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعائیں سکھایا کرتے تھے۔ ایک اور دعا صحیح مسلم میں یہ وارد ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیری جو نعمتیں مجھ کو عطا ہیں ان نعمتوں کے چھین جانے سے، وتحول عافیتک، اور عافیت کے پھر جانے سے، وفجاءت نقمتک، اچانک تیری جانب سے عذاب آنے، موت آنے سے، وجمیع سخطک، اور تمام کی تمام تیری طرف سے جو ناریاضگیاں ہیں ان تمام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ یہ دعائیں ہیں محترم حاضرین کرام، ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ اسی پس منظر میں ہے کہ حالات جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کثرت اموات سے ہمیں سبق لینا چاہیے، عبرت لینا چاہیے، اور آنے والی زندگی کی تیاری کرنا چاہیے۔ یہ کتنے بڑے دھوکے کی بات ہے کہ ایک آدمی اپنی 60 سال کی زندگی کے لیے، 70 سال کی زندگی کے لیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان میں رہیں گی، اس مختصر سی زندگی کے لیے آدمی اتنی تیاری کرتا ہے، اتنی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اتنا تھکاتا ہے کہ وہ آنے والی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی جو جنت ہے اس کا خسارہ کرتا ہے، اس کا گھاٹا کرتا ہے، اور اس کی قبر سے لے کر آنے والی قیامت تک کا جو وقفہ ہے جہاں پر آرام اور اس کو سکون میسر ہونا ہے، ایسے آرام اور سکون کو وہ گھاٹے میں ڈالتا ہے، خسارے میں ڈالتا ہے۔ یاد رکھو محترم حاضرین، یہ دھوکہ ہے، اس دھوکے سے باز آ جاؤ اور اپنی آنکھوں کو کھول لو۔ جو لوگ اپنی اپنی غلط کاریوں میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں، نمازوں سے غفلت میں، اور پھر اسی طرح سے حرام کاری میں اور دیگر تمام کی تمام جو ہے معصیات میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی آنکھوں کو کھول لو، بیدار ہو جاؤ۔ یہ زمانہ ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے،
کب میرا کس حادثے میں انتقال ہو جائے، کب آپ کا کس حادثے میں انتقال ہو جائے، کب کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ کچھ لوگ خوشی خوشی کے موقع پر کہیں جاتے ہیں، اچانک کار آ گئی مار دی، بس آ گئی مار دی، اور کہیں ٹرین کا کچھ حادثہ ہو گیا، تو یہ اچانک آنے والی اموات ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ابھی دعوت دیتی ہیں کہ موت سے پہلے تم اپنی حیات میں تیاری کر لو۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں آج کے اس خطبہ جمعہ کی اختتام کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو جو ہے غنیمت جاننے کے اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ جو بھی مرحومین مسلمان انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ ہم میں سے جو لوگ بھی انتقال کر چکے ہیں اللہ کروٹ کروٹ ان تمام کو جنت نصیب فرمائیں۔ جو ہم میں سے مقروض ہیں، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں ہیں، اللہ ان تمام کے تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائیں اور انہیں اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ادعوا الله يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون